جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے تو اس کی آپ کو نوٹیفیکیشن بھی مل جائے اور آپ اس طریقے سے اس کورس کو کمپلیٹ دیکھ سکیں۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مخرج نمبر 6۔ مخرج نمبر 6 جو ہے یہ مخرج ہے 3 حروف کا، جو کہ ہیں جیم، شین اور یا غیر مدہ۔ ٹھیک ہے، یا غیر مدہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے اس کی لوکیشن پڑھ لیں، یہ کون سی جگہ سے منہ کے اندر سے نکلتے ہیں۔ وسط زبان، زبان کا درمیان والا حصہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو امیج میں بھی نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں درمیان والا حصہ اور وسط تالو، اور اس کے اوپر والی یہ جو جگہ ہے یہ سارا تالو ہے، تو درمیان زبان کا درمیان والا حصہ اور تالو کا درمیان والا حصہ، یہ جب آپس میں ٹچ ہوتے ہیں تو یہاں سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، تو ان کی جگہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ یہاں پر اگر جیم کے مخرج میں ہم دیکھیں تو زبان کا درمیان والا حصہ اوپر تالو کے درمیان والے حصے کے ساتھ بالکل ٹچ ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم شین کی بات کریں تو شین کے اندر یہاں پر تھوڑا سا گیپ ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل یہ ٹچ نہیں ہوتا، مطلب اس کا یہی ہے کہ جب زبان کا درمیان والا حصہ اوپر تالو کے درمیان والے حصے کے ساتھ ملتا ہے، تو یہ بیچ میں یہ گیپ کیوں رہتا ہے یہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اور تھرڈ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یا جو غیر مدہ ہے، غیر مدہ کون سی یا ہے؟ غیر مدہ یا وہ والی یا ہے جس یا کے اوپر سکون ہو۔ ٹھیک ہے، اگر یا کے اوپر سکون آ جائے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ والی یا مدہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو بھی یا ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ وہ یہ یا غیر مدہ ہوگی۔ مدہ یا وہ ہوتی ہے جس یا کے اوپر سکون کا سائن ہو، ٹھیک ہے، سکون آئے اس یا کے اوپر اور اس سے پہلے زیر ہو۔ وہ انشاءاللہ آگے ایگزامپلز بھی آ رہی ہیں، وہاں پر میں آپ کو شو کرتا ہوں، وہاں پر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یا مدہ کون سی ہے۔ بہرحال تو وسط زبان اور وسط تالو، تو جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو یہاں سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ پہلا ہے جیم، تو جیم جب ہم پڑھیں گے تو غور کریں گے کہ جیم کے اندر زبان کا درمیان والا حصہ تالو کے درمیان والے حصے کے ساتھ بالکل ٹچ ہو جاتا ہے، اور جب ہم اس کی آواز پڑھتے ہیں تو آواز آئے گی اج۔ ٹھیک ہے، مخرج میں آواز کیا ہو رہی ہے؟ بند ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آواز مخرج میں جب بند ہو جاتی ہے تو یہ اس کی کوالٹی ہے، تو اس طریقے سے اس کی جو پرفیکٹ آواز ہے، کمپلیٹ آواز ہے، وہ آتی ہے۔ ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، اگر ہم اس کی لیٹر کو پڑھیں تو پڑھیں گے جی، جیم، جیم۔ تو آپ یہ فیل کریں گے کہ جب آپ کی زبان کا درمیان والا حصہ تالو کے درمیان والے حصے کے ساتھ لگے گا تب ہی جیم کی آواز آئے گی، اس کے علاوہ جیم کی آواز اس کے علاوہ آپ نہیں ادا کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو پھر پڑھتے ہیں جیم، جیم، اج۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں شین۔ شین کو جب ہم پڑھیں گے تو اس میں زبان آپ کی دیکھیں درمیان والا حصہ تالو کے درمیان والے حصے کے کلوز ہو جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے، اور بیچ میں تھوڑا سا گیپ ہو جاتا ہے، زیادہ نہیں۔ تو اس صورت میں دیکھیں کیسی پوزیشن ہوتی ہے، ہم شین پڑھیں گے تو آپ کو یہ باقاعدہ اس کی آواز اور اس کی جو سپیس ہے تالو اور زبان کے درمیان، یہ آپ محسوس کریں گے۔ پڑھتے ہیں اس کو، شین۔ جب ہم شی کی آواز کرتے ہیں تو یہاں سے آواز نکلتی ہے جو فلو ہوتی ہے اور منہ سے باہر نکل جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آواز، جس کو ہم کہتے ہیں سانس کا جاری ہونا، کہ سانس جاری رہتا ہے اور یہاں سے اس جو چھوٹی سی جگہ جو سی اسپیس ہے زبان اور تالو کے درمیان، یہاں سے آواز نکل رہی ہوتی ہے، تو یہ بھی اس کی کوالٹی ہے۔ ٹھیک ہے، جیم میں ہم نے دیکھا تھا کہ آواز بند ہو جاتی تھی، اج اور جی، جیم۔ ٹھیک ہے، لیکن شین میں کیا ہے؟ شین میں تھوڑی سی اسپیس ہے جہاں سے ہوا نکلتی ہے، خارج ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے شین کی آواز صحیح پڑھی جاتی ہے اور منہ کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ اسپریڈ، پھیل جاتی ہے منہ کے اندر یہ اس کی آواز۔ اور اس کو پڑھیں گے شین، کمپلیٹ ٹچ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے یا غیر مدہ۔
یا غیر مدہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یا جب ہم سمپل یا ہوتا ہے، جب یا کے اوپر زبر زیر پیش آتی ہے، وہ یا جو ہوتی ہے وہ غیر مدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مدہ والی یا وہ ہوتی ہے جب یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، وہ مدہ یا۔ اس کے علاوہ جو بھی یا ہوگی وہ ایسے پڑھی جائے گی، جو یہاں پر مخرج ہے کہ زبان کا درمیان والا حصہ، تالو کے درمیان والا حصہ، ان کے درمیان، ٹھیک ہے۔ تو پڑھیں گے یا تو اب جب یا پڑھیں گے تو آپ کو باقاعدہ طور پر یہ محسوس ہوگا کہ زبان اور تالو کے درمیان والے حصے میں سپیس تھوڑی زیادہ رہتی ہے یا کے ادا کرتے وقت۔ اور یہ کون سا یا ادا کریں گے؟ غیر مدہ۔ یہاں پر ایک نوٹ بھی لکھا ہوا ہے، اس یا سے مراد وہ یا ہے، ٹھیک ہے، یہ اسی یا کی بات کر رہے ہیں کہ اس یا سے مراد وہ یا ہے جو خود متحرک ہو۔ خود متحرک کا مطلب کہ اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، ٹھیک ہے، وہ متحرک ہوتی ہے۔ یا ساکن ہو، ساکن کا مطلب کہ اس یا کے اوپر جزم یا سکون کا سائن ہو، اور ماقبل مفتوح ہو، یعنی کہ اگر تو اس کے اوپر سکون کا سائن یا جزم کا سائن آتا ہے تو اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہونی چاہیے، کیونکہ اگر زبر ہوگی تو وہ غیر مدہ ہوگا، کیونکہ یا مدہ جو یا مدہ ہے کا مخرج جوف دہن ہے، ٹھیک ہے، جو مدہ یا ہے اس کا مخرج اور ہے، اس کے نکلنے کی جگہ اور ہے، تو یہ والا جو یا ہے یہ دوسرا یا ہے، یا تو یہ متحرک ہوتا ہے جس کے اوپر زبر زیر پیش ہوتی ہے، یہاں پہ یہ ساکن ہوگا اور اس سے ماقبل مفتوح ہوگا، یعنی کہ اس کے ماقبل زبر ہوگی۔ تو انشاءاللہ آگے ایگزامپلز جب ہم پڑھیں گے تو اس کی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ چلیے ایگزامپلز پڑھتے ہیں۔ جیم، شین اور یا غیر مدہ، تو ان کی مثالیں ہم پڑھنے جا رہی ہیں۔ پہلے جیم کی مثالیں، تینوں حروف کو ہم پہلے سنگل پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو یہی حروف جب ورڈ کے اندر آئیں گے تو ان کو کیسے وہاں پر پڑھتے ہیں اس کی مثالیں مرکبات میں ہم پڑھیں گے۔ تو پہلے ہے مفردات، جیم، تو جیم کو شروع کرتے ہیں۔ جیم زبر جا، آپ میرے ساتھ پڑھیں، غور سے سنیں، زبان کا درمیان والا حصہ تالو کے درمیان والے حصے کے ساتھ ٹچ کرتا ہے تو جیم کی آواز آتی ہے۔ جیم زبر جا، لمبا نہیں کریں گے، نہ ہی جھٹکا دیں گے، ٹھیک ہے۔ جیم زیر جی، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جیم پیش جو، بغیر جوڑ کے پڑھیں گے، جا جی جو، ٹھیک ہے۔ آگے ہے حمزہ جیم زبر اج، ٹھیک ہے۔ اگر تو ہم بغیر قلقلہ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، قلقلہ کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا، قلقلہ والے 5 حروف ہوتے ہیں، قطب جد، قاف طا با جیم دال، تو ان 5 حروف کے اوپر جب جزم کا سائن آتا ہے تب اس کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے، تو جیم انہی 5 حروف میں سے ہے، تو اگر تو ہم قلقلہ بھی کرتے ہیں تو آواز آئے گی اج۔ اگر بغیر قلقلہ میں پڑھیں گے تو خالی ہمیں جیم کے مخرج کا پتہ چل جائے گا، جو کہ ایگزیکٹ مخرج ہے وہ کیا ہے؟ اج، ٹھیک ہے، یعنی کہ زبان کا درمیان والا حصہ تالو کے درمیان والے حصے کے ساتھ بالکل ٹچ ہو جاتا ہے۔ حمزہ جیم زبر اج اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، بغیر جوڑ کے پڑھیں گے اج اج اج، ٹھیک ہے، قلقلہ کی بھی آواز ہو رہی ہے اور جیم کے مخرج کا بھی بالکل کلیئر پتہ چل رہا ہے۔ آگے ہے شین، شین کا بھی یہی مخرج ہے، اس کی مثالیں پڑھتے ہیں۔ شین زبر شا، تو جب شین کو پڑھیں گے تو زبان کے درمیان والا حصہ اور تالو کے درمیان والے حصے میں تھوڑا سا گیپ رہتا ہے، زیادہ نہیں، جس سے ہوا باہر خارج ہوتی ہے، نکلتی ہے، اور یہ اس کی کوالٹی ہے۔ شین زبر شا، شین زبر شا، شین زیر
शी, शीन पेश शू, शा, शी, शू। आगे है हमजा शीन ज़बर अश, हमजा शीन ज़बर अश, हमजा शीन ज़ेर इश, हमजा शीन ज़ेर इश, हमजा शीन पेश उश। बगैर जोड़ के पढ़ेंगे अश, इश, उश। उसके बाद या गैर मद्दा की मिसालें, या ज़बर या, तो ये वही या है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि या मुतहर्रिक होगी, यानी कि उसके वो ज़बर ज़ेर पेश होगी तो वो या मुतहर्रिक होती है, गैर मद्दा होती है। ठीक है, ये मद्दा या नहीं है। तो इसको फिर पढ़ते हैं या ज़बर या। तो आप जब या पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। या ज़ेर यी, या ज़ेर यी, या पेश यू, या पेश यू। बगैर जोड़ के पढ़ेंगे या, यी, यू। उसके बाद है हमजा या ज़बर आई, तो ये भी वही है गैर मद्दा की। मैंने आपको बताया था कि जब या के ऊपर जज़म हो और उससे पहले ज़बर हो तो वो या गैर मद्दा कहलाती है। तो ऐसे में भी इसकी आवाज़ सेम मखरज से आएगी, हमजा या ज़बर आई, हमजा या ज़बर आई। ठीक है, उसके बाद है हमजा या ज़ेर ई, तो ये वाली जो या है ये बेसिकली या मद्दा है। ठीक है, ये वाली क्या है, यह मद्दा है, मतलब कि या के ऊपर जज़म है और उससे पहले ज़ेर है, तो ये या मद्दा है जिसका मखरज जो है वो जोफ़े दहन है। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद जो है या की मिसाल नहीं आती, यानी कि जब या के ऊपर जज़म हो और उससे पहले पेश कभी भी नहीं आएगा, तो इसकी मिसाल नहीं है। यहाँ नोट में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि या साकिन मा कबल मकसूर में या मद्दा हो जाती है। ठीक है, या साकिन क्या होते हैं, ये देखिए या साकिन ये है, यानी या के ऊपर जज़म है, सुकून साइन है और उससे पहले ज़ेर, मा कबल मकसूर यानी उससे पहले ज़ेर है, तो उसमें क्या होता है या मद्दा बन जाती है, तो ये या मद्दा है। ठीक है, वो या साकिन मा कबल मज़मूम की कोई मिसाल नहीं, तो ये जिसके ऊपर क्रॉस का निशान है तो या के ऊपर यानी कि जज़म हो और उससे पहले पेश हो, तो ये इस चीज़ इसकी मिसाल नहीं है। आगे मुरक्कबात की मिसालें पढ़ते हैं। जीम के अंदर फर्स्ट जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, जाहा, दाल ज़बर दा, जहादा, जहादा, जीम ज़ेद जी, हा अलिफ ज़बर हा, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, यहाँ पर अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर है, यानी कि अलिफ ज़बर के बाद आ रहा है, तो यहाँ पर अलिफ मद्दा करेंगे, लंबा करेंगे एक अलिफ के बराबर। जी हाँ, दाल दो पेश दुन, जिहादुन, वाव पेश वू, जीम वाव पेश जू, यहाँ पर वाव मद्दा है, वाव के ऊपर जज़म है और उससे पहले पेश है, तो जब वाव के ऊपर जज़म हो और उससे पहले पेश हो तो वहाँ पर भी एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, तो यहाँ पर इसको वाव मद्दा बोलेंगे। तो पढ़ेंगे वुजू, हा दो पेश हुन, वुजूहुन, ता जीम ज़बर तज, आइन ज़बर आ, तज आ। ठीक है, जीम की आवाज़ गौर से देखें, तज आ, लाम पेश लू, तज आलू, तज आलू, तज आलू, तज आलू। तो यहाँ पर जो कलकला है वो वीक कलकला है, कमज़ोर। ठीक है,
را جیم زیر رج، زاد و زبر زن، رجزن، رجزن. تو یہاں پر بھی جو قلقلہ ہے جیم کے اوپر وہ ویک قلقلہ ہے، کمزور قلقلہ ہے، سخت نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ جب قلقلہ والے حروف کسی ورڈ کے بیچ میں آ جائیں، درمیان میں آ جائیں، تو وہاں پر قلقلہ ویک ہو جاتا ہے. جیسے کہ یہاں مثالیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جیم کی. تا جیم پیش تج، زا کھڑی زبر زا، کھڑی زبر بھی جب آئے گی تو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں اس کو. تجزا، تجزا. آگے شین کی مثالیں، شین زبر شا، ہا زیر ہی، شاہی، دال زبر دا، شاہیدہ. لمبا کسی حرف کو بھی نہیں کریں گے. شاہیدہ. شین زیر شی، قاف الف زبر قا، یہ قاف موٹا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی ہم نے اس کا مخرج پڑھا تھا کہ زبان کی جڑ جب تالو کے نرم حصے پہ لگائیں تو قاف پڑھا جائے گا. قاف الف زبر قا، شقا، قاف دو پیش قن، شقاق، شقاق. شین پیش شو، ہا زبر ہا، شوہا. دال الف مد زبر دا، شوہدا. حمزہ پیش او، شوہدا، شوہدا. تو دال یہاں پر سپیلنگ کریں گے، حروف پہلے پڑھتے ہیں دال اور پھر الف، یہ حروف ہوں گے، اس کے بعد مد کا نام لیں گے اور آخر میں زبر. آگے ہے یا شین زبر یش، عین پیش عو، یشعو. را واو پیش رو، یشعرو. نون زبر نا، یشعرون، یشعرون. عین شین زیر عش، را واو پیش رو، عشرو. نون زبر نا، عشرون، عشرون. میم شین پیش مش، فا زیر فی، مشفی. قاف واو پیش قو، مشفقو. نون زبر نا، مشفقون. اس کے بعد یا کی مثال ہے، یا غیر مدہ کی، ٹھیک ہے. یا فا زبر یف، عین زبر ع، یفع، یفع. لام پیش لو، یفعلو، یفعلو. با یا زبر بی، یا زیر یی، بیی. نون الف زبر نا، بیینا. تا دو پیش تن، بییناتن. ٹھیک ہے، یا کی آواز غور سے سنیں، بیی، بییناتن. یا پیش یو، خا کھڑی زبر خا، خا کو موٹا پڑھیں گے، یو خا. دال زیر دی، یو خا دی. عین واو پیش عو، یو خا دی عو. نون زبر نا، یو خا دی عون، یو خا دی عون. با یا زبر بی، عین دو پیش عن، بیعن، بیعن. یہ بھی یا غیر مدہ ہے، لیکن یہ والی جو یا ہے یہ مدہ یا ہے، یہ یا غیر مدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ مدہ والی یا ہے تو یہ اس
کا مخرج نہیں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. با یا زیر بی، کیونکہ یا مدہ کا مخرج جوف دہن ہے جو کہ درم منہ کا خالی حصہ ہے. عین دو پیش عن، بی عن. تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر زبان کی درمیان والا حصہ تالو کے درمیان والے حصے کے قریب نہیں جا رہا، ٹچ نہیں ہو رہا. تو یہاں پر منہ کے درمیان والا حصہ خالی بی بی عن، تو یہ یا مدہ رہی. اس کے بعد جو آگے کراس ہے تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے کہ یا کے اوپر جب جزم ہو اور اس سے پہلے پیش نہیں آتی. ٹھیک ہے، اس طرح کی مثال نہیں ہے یا کے اندر کہ یا کے اوپر جب سکون کا سائن رہے اور اس سے پہلے پیش ہو. تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ اس کو شیئر کریں. اور اگر کسی قسم کا بھی کوئی کویسچن ہو اس لیسن کے اندر جو آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کائنڈلی کمنٹ کریں اور ہمیں بتائیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد اس کا رپلائی کروں. میری اس سے پیچھے والی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی ضرور دیکھیے گا. انشاءاللہ یہ جلدی سے یہ مخارج کا کورس ختم کریں گے تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ صفات کا کورس سٹارٹ کریں گے. تو ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا. اوکے، اب مجھے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر مخرج نمبر 7 پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.